بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 114۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مسلسل کی بحث۔ وہ مضامین، وہ مباحث جو اصول حدیث کے لطیف ابحاث سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا سلسلہ جاری تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں حدیث مسلسل کے بارے میں بتائیں گے۔ حدیث مسلسل کی تعریف یہ ہے، نیچے نور الدین ترسا فرماتے ہیں: المسلسل هو ما تتابع رجال اسناده على صفة واحدة او حال واحدة للرواة والروایت۔ مسلسل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سند کے رجال ایک صفت کے ساتھ آئے ہوں یا ایک حالت کے ساتھ آئے ہوں، اور یا روایت ایک حالت کے ساتھ، ایک صفت کے ساتھ آئی ہوں، تو اس کو مسلسل کہتے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے: وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي إِسْنَادٍ مِّنَ الْأَسَانِيدِ فِي صِيغِ الْأَدَاءِ كَسَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا أَوْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره فهو المسلسل۔ فرماتے ہیں کہ اگر اسانید میں سے کسی سند میں روات ادا کے صیغے میں کسی ایک صیغے کے ساتھ اتفاق کر لے، جیسے مثلا وہ کہے سمعت فلانا قال سمعت فلانا، میں نے فلاں سے سنا، اور وہ کہتے کہ میں نے فلاں سے سنا، یعنی ہر ایک راوی سمعت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یا حدثنا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی۔ اس طرح کے صیغے اگر ایک جیسے آ جائے، یا قولی حالات میں سے کوئی حالت مسلسل آ جائے، جیسے کہ مثلا سمعت فلانا یقول اشہد باللہ لقد حدثنی فلان الی آخرہ، میں نے فلاں سے حدیث سنی، وہ جب بیان کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ پھر اس کے شیخ بھی اس طرح کہے کہ اشہد باللہ لقد حدثنی فلان۔ سند کے ہر راوی یہ الفاظ استعمال کرے، یا کسی فعل پر سب کا اتفاق ہو، جیسے کہ کوئی کہے دخلنا علی فلان فطعمنا تمرا، شاگرد بیان کرے کہ ہم فلاں استاد کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں کھجور کھلائی اور یہ حدیث بیان کی۔ اسی طرح ان میں سے ہر ایک اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جب حدیث سنے اور حدیث سنائے تو کھجور کھلانے کا جو عمل ہے، فعل ہے، یہ ہو۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قول اور فعل دونوں اکٹھے اس کا تسلسل ہوتا ہے اور دونوں ہوتے ہیں، جیسے کہ راوی کہے حدثنی فلان وهو آخذ بلحیته قال آمنت بالقدر، مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی اس حال میں کہ وہ اپنے داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا آمنت بالقدر، میں تقدیر پر ایمان لاتا ہوں۔ پوری حدیث آمنت بالقدر خیرہ و شرہ حلوہ و مرہ، میں تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، بہتر ہو یا برا ہو، مزیدار ہو یا کڑوا ہو۔ تو اس کو مسلسل کہتے ہیں۔ مسلسل حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی فعل، عمل، ادا، الفاظ مسلسل آئے ہوں اور اس کا اہتمام کیا گیا ہو، تو یہ حدیث میں ایک اضافی خوبی ہوتی ہے۔ اصل تو حدیث میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کس لفظ کسی لفظ کے ساتھ ہو، اور کسی اس وقت کے جو استاد کا عمل ہے وہ مسلسل چل رہا ہو یا نہیں چل رہا ہو، اس سے کوئی حدیث پر فرق نہیں پڑتا۔ مثلا کوئی حدیث بیان کرے اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اگر کوئی یہ کہے یا نہ کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بنیادی شرائط موجود ہو حدیث میں۔ لیکن اگر سند میں
ان باتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہو تو اس کی وجہ سے سند میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے، اور شدت اعتنا پر بھی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے ضبط کا اور حدیث کو یاد کرنے کا اور اس کی تمام جزیات کو یاد کرنے کا خیال رکھا ہے، تو اس کو یہ سند کی خوبیوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو حدیث مسلسل کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ پوری حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ حدیث کی تخریج ہے کہ یہ مستدرک حاکم نے معرفت العلوم حدیث میں اس کو مسلسل کے طور پر یہ حدیث نقل کی ہے، صفحہ نمبر 31-32 میں۔ اسی طرح علامہ ایوبی کی کتاب المناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ نور الدین عطر صاحب مسلسل کے فوائد بیان کر رہے ہیں۔ وہ تسلسل یقوی اتصال السند، تسلسل یہ سند کے اتصال کے قوت کا فائدہ دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ سند کی حلاوت کی بھی خبر دیتی ہے، اور اس کا حکم متصل حدیث کا حکم ہوگا۔ اس وقت مسلسل حدیث قبول ہوگی جب اس میں تمام شرائط موجود ہو۔ سند کے جو اصل شرائط ہے وہ تو پیچھے گزر چکی ہے کہ سند منقطع نہ ہو اور اس میں جتنے بھی روات موجود ہو وہ سب ثقہ ہو، تو یہ حدیث متصل ہوگی اور صحیح ہوگی، اور تسلسل کی وجہ سے اس میں ایک اضافی قوت آ جائے گی۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وہ ہوا من صفات الاسناد، یہ تسلسل سند کے صفات میں سے ہے، اور کبھی کبھی تسلسل اکثر سند میں ہوتا ہے، تسلسل کبھی کبھی پوری سند میں نہیں ہوتا، اکثر حصے میں ہوتا ہے، جیسے حدیث مسلسل بالاولیہ، وہ حدیث جس کو محدث اپنے شاگرد کے ساتھ سب سے پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ رائج ہوا ہے محدثین میں کہ جب وہ طالب علم مجھ سے حدیث کی طلب کرتا ہے، طالب علم مجھ سے حدیث سنتا ہے، تو سب سے پہلے یہ حدیث ان کے سامنے سناتے ہیں، اور یہ حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگوں پر رحم کرتے اس پر رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہیں، اور تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مشہور حدیث ہے، اس کو مسلسل بالاولیہ کے طور پر روایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث ان میں سے ہر ایک شاگرد نے اپنے استاد سے یہ حدیث سب سے پہلے سنی، اور اس نے پھر اپنے استاد سے پہلے سنی، اس نے پھر اپنے استاد سے پہلے سنی ہے، اور اسی وجہ سے اس سند میں جو راوی ہیں وہ یہ الفاظ بیان کرتے ہیں حدثنی فلان وهو اول حدیث سمعته منه، مجھ سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی اور یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے ان سے سنی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو تسلسل حدیث مسلسل بالاولیہ میں، اس میں یہ پوری سند میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تسلسل برقرار نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اس میں تسلسل سفیان بن عیینہ تک مسلسل ہے، اور اس کے بعد پھر تسلسل ختم ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو مسلسل نقل کیا ہے، تو ان کو غلطی ہوئی ہے، درست یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ہے، بلکہ صرف سفیان بن عیینہ تک مسلسل ہے۔ حدیث مسلسل کے بارے میں یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب شیخ ابراہیم اللاہم کی شرح سے بعض فوائد ذکر کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تسلسل سے مقصود مزید ضبط ہوتا ہے کہ راوی یہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب میں اس حدیث کو سن رہا تھا تو کس کیفیت سے میں نے یہ حدیث سنی تھی، یعنی جب وہ شیخ مجھ سے روایت کر رہا تھا اس وقت وہ انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی ہوئی تھی، اس وقت اس نے مجھ سے مصافحہ کیا تھا، اس نے سب سے پہلے یہ حدیث مجھے بیان کی تھی، تو یہ مزید ضبط کی طرف دلیل ہے کہ اس نے صرف نہ حدیث یاد نہیں کی بلکہ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ جو صورتحال تھی وہ بھی یاد رکھی، اور اس کے بعد اس کے شاگرد نے اس طرح یہ صورتحال یاد رکھی، تو یہ مزید ضبط کی دلیل ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تسلسل کا فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ خود بخود اس طریقے سے وجود میں آ جائے اور اس میں تکلفات کا خیال نہ رکھا جائے۔ بعض مرتبہ وہ محدث جو طالب علم ہوتا ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں تسلسل بھی آ جاتا ہے، اور یہ جو تسلسل تھا یہ روایت کا جب زمانہ تھا، یعنی 3 اور 4 صدی تک جب حدیث زبانی یاد
کیے جاتے تھے اس وقت میں اس طرح ہوتا تھا. بعد کے زمانے میں یہ تسلسل پھر مقصود بن گیا اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ خلل اور ضعف اس میں آ گیا. اسی وجہ سے اس میں ضعیف کا بھی اضافہ ہو گیا اور بہت سارے مسلسلات میں موضوع حدیث بھی شامل ہو گئے، جیسے مسلسل بالاسودین ہے جس میں شیخ اپنے استاد سے جو طالب علم ہوتا ہے اس کو استاد اب زمزم اور کھجور کھلاتا ہے، اور اس طرح یہ عمل مسلسل بالاسودین یہ عمل مسلسل جاری ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے، جس کی آخر میں حدیث جو ہے من اضافہ واحدا فکأنما اضاف آدم ومن اضاف اثنین فکأنما اضاف آدم وحوا، جس نے ایک کی ضیافت کی گویا اس نے آدم علیہ السلام کی ضیافت کی، اور جس نے دو کی ضیافت کی گویا اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کی ضیافت کی. تو یہ حدیث موضوع بن گیا. تو مسلسلات میں پہلے زمانے میں جو مسلسلات تھے اس میں تو ضبط کا زیادہ خیال رکھا، بعد میں اس کو نظر انداز کیا گیا اور اس میں صرف مسلسلات کی طرف توجہ تھی اور بنیادی جو حدیث کی شرائط اس کی طرف توجہ کم رہ گئی. اس کی ایک عمدہ مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جیسے فن بدیع ہے تو محسنات لفظیہ اور معنویہ کا فصحاء کے کلام میں خیال رکھا جاتا تھا، لیکن پہلے زمانے میں جب خیال رکھتے تھے تو وہ نارمل طریقے سے اور آسان انداز میں وہ اس کا خیال رکھتے تھے جس کی وجہ سے کلام میں خوبصورتی آتی تھی. لیکن بعد کے زمانے میں اس کو مقصود سمجھا گیا اور اس کے لیے تکلفات اختیار کیے گئے، جس کی وجہ سے کلام کے جو فوائد ہیں وہ فاسد ہو گئے. تو بہرحال عصر حاضر میں حدیث مسلسل میں تکلفات کا خیال رکھا گیا ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. مثلا ایک حدیث مسلسل بالحنفیہ، اب اس میں اس شخص کو بتکلف حنفی ثابت کیا گیا ہے، یا مسلسل بسندیین ہے اس میں بتکلف کسی کو سندھی بنایا گیا ہے. اب اکثر راوی سندھی ہے لیکن بعض راوی سندھی نہیں ہے تو اس کو بتکلف سندھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح ہندی مسلسل بالہندیین، اور اس میں پھر کسی کو ہندی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، مسلسل بالمکیین ہے یا مسلسل بالمدنیین ہے. بہرحال تسلسل کے فوائد ہیں اور خوبصورتی ہے، لیکن اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تکلفات سے پرہیز کرنا چاہیے. تیسرے مرحلے میں یہ بات ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مسلسلات پر کتابوں کا ذکر نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پر کتابیں بہت زیادہ لکھی گئی تھی، اور بعض نے تمام مسلسلات کے بارے میں لکھی، بعض نے صرف ایک مسلسل کے بارے میں لکھی، بعض نے کسی خاص صفت والے تسلسل کے بارے میں کتابیں لکھی. بہت زیادہ کتابیں ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. ہم ان میں سے چند کتابوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں. ایک علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الجواہر المکللہ فی الاخبار المسلسلہ، بہت عمدہ کتاب ہے اور یہ کئی مرتبہ چھپی ہے. یہ دارالحدیث القطانیہ سے چھپی ہے. اور اسی طرح ہندوستان کے ایک عالم ہے محمد عبد الباقی الایوبی، ان کی کتاب ہے المناہل السلسلہ فی الحدیث المسلسلہ، یہ بھی عمدہ کتاب ہے، ہندوستان میں بھی چھپی اور یہ دارالکتب علمیہ سے بھی چھپی ہے. اسی طرح ہند و پاک میں ایک مشہور کتاب ہے مسلسلات پر، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، تو یہ بھی اس موضوع پر ہے. اس کے علاوہ جیاد المسلسلات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت ساری کتابیں، یعنی اس سلسلے میں کی جو کتابیں اگر اس کو جمع کیے جائے تو یہ شاید ہزاروں میں ہوں. مسلسلات پر، اجازات پر، اسبات پر، معاجم پر اور اوائل پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں.